میں 4 گھنٹے اور 3 منٹ اس کے پاس بیٹھا رہا، اس کی باتیں سن رہا۔ پھر جب میں نے جانے کا فیصلہ کیا تو اس نے کہا، میں پوچھنا بھول گئی، تمہاری عمر کیا ہے؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، 4 گھنٹے اور 3 منٹ۔ پھر یوں ہوا کہ ایک شخص سے محبت ہو گئی مجھ کو، پھر یوں ہوا کہ اس کی عادت ہو گئی مجھ کو، پھر یوں ہوا کہ میری باتیں اثر کرنے لگیں اس پر، پھر یوں ہوا کہ اس نے دوست بنا لیا مجھ کو، پھر یوں ہوا کہ ہزاروں باتیں کی ہم نے، پھر یوں ہوا کہ ساری رات جاگنا پڑا مجھ کو، پھر یوں ہوا میں نے اپنی دنیا سمجھ لیا اس کو، پھر یوں ہوا کہ سب سے منقطع ہونا پڑا مجھ کو، پھر یوں ہوا کہ وہ شخص بھی چھوڑ کر چلا گیا مجھ کو، پھر یوں ہوا کہ زندہ رہ کر بھی مرنا پڑا مجھ کو، پھر یوں ہوا کہ اکیلا رہنا پڑا مجھ کو، پھر یوں ہوا کہ نیندیں حرام ہو گئیں مجھ پر، پھر یوں ہوا کہ اسے رب سے مانگنا پڑا مجھ کو، پھر یوں ہوا کہ وہ زندگی کی عادت بن گئی میری۔ 4 فٹ اور 8 انچ کی لڑکی اس 6 فٹ کے لڑکے کی زندگی تباہ کر کر چلی گئی۔ وہ ضبط کی وہ انتہا تھی کہ وہ لڑکا جب ہر طرف سے ٹھکرایا گیا، جب اسے کوئی رستہ نہیں ملا تو آ گرا وہ سجدے میں، رب کے آگے التجا کرنے لگا، کیا ہوا ٹوٹا ہی تو ہوں، کیا ہوا ہارا ہی تو ہوں، کیا ہوا مالک کے لفظوں کے تیر ہی تو چلائے ہیں میرے دل پر، کیا ہوا ان تلخ باتوں نے نوچا ہی تو ہے مجھ کو، کیا ہوا مالک کے احسان فراموشی کے تھپڑ ہی تو کھائے ہیں میں نے، کیا ہوا مالک کے خود سے ہی تو ہارا ہوں میں، کیا ہوا مالک کے اپنوں نے ہی تو لوٹا ہے مجھ کو، کیا ہوا مالک کے اپنوں ہی سے تو ہارا ہوں میں۔ جب آپ ضبط کی انتہا میں ہوتے ہیں نا تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اتنا رو چکے ہوتے ہیں آپ کہ پھر آنسو بھی سوکھ جاتے ہیں، پھر الفاظ بھی ختم ہو جاتے ہیں، پھر ایک گہری خاموشی ہوتی ہے، اور میں اپنے رب سے کہتا ہوں، یا اللہ کہ یہ جو میری خود کی خاموشی ہے میرے کانوں میں چیخیں مارتی ہے، میرے وجود کو اس طرح جھنجھوڑتی ہے، میرے کانوں میں اس طرح سے درد کو پھونکتی ہے کہ میں چلا اٹھتا ہوں اور وہ آواز میرے دل سے میرے وجود تک کی ہوتی ہے۔ یا الہی میں ایک عام سا لڑکا ہوں، مجھے تو اپنی بات کہنی نہیں آتی، میں تو لوگوں کے سخت رویوں پر بھی رو پڑتا ہوں، میں مرد ذات ہو کر بھی اس قدر کمزور ہوں کہ میں خود سے ہار جاتا ہوں، مجھے سب سے زیادہ شکایتیں اپنی ذات سے ہیں۔ یا الہی میں نے ضبط کی انتہا میں بھی تجھ سے شکایت نہیں کی، میں نے اس وقت بھی صبر کیا جب کچھ نہیں تھا میرے پاس، میں نے اس وقت بھی تیرے اسی دروازے کو کھٹکایا ہے جس کے پیچھے میری چاہت ہے، میں نے تو اس وقت بھی یا الہی تجھ پر یقین رکھا ہے کہ جب میری دعائیں بھی میرے خلاف تھیں، میری بظاہر آنکھیں جو منظر دیکھ رہی تھیں وہ میں بیان کرنے سے قاصر تھا، وہ بالکل مختلف تھا جو میں سوچ بیٹھا تھا، لیکن تیرا جو یقین ہے نا، تیری ذات پر جو میرا توکل ہے نا، وہ مجھے ابھی تک ہارنے نہیں دیتا، وہ اس لڑکی کو بھولنے نہیں دیتا، وہ کیوں میرے وجود میں اس طرح سما چکی ہے کہ رگ رگ میں اس کی آواز ہے، رگ رگ میں اس کی سانسیں بستی ہیں، آج بھی میں اسی کے اندر اس طرح سے جیتا ہوں کہ جیسے وہ میرے اندر رہتی ہو اور میں اس کا وجود ہوں۔ میں نے تو نکاح ہی مانگا تھا، میں نے تو خواہش ہی کی تھی نا، تو یا الہی یہ تیری دنیا نے کیوں میرے خلاف جنگ شروع کر دی، کیوں اس نے مجھ سے میری محبت کو اس قدر جھنجھوڑ کر دور کر دیا کہ نہ میرے پاس وسیلے ہیں اور نہ میں کوشش کرنے جیسا بچا ہوں۔ یا الہی وہ کھڑی ہے سمندر کے اس پار اور میں اس پار، مجھے تو نہ تیرنا آتا ہے اور نہ میرے پاس کشتی ہے، میں ساحل کے بھی اس چھوٹے سے حصے میں کھڑا ہوں جہاں میرے چاروں اور پانی ہی پانی ہے، لیکن تجھ پر توکل اور یقین مجھے ہارنے نہیں دیتا، میں چل پڑا ہوں سمندر کے اس راستے پر جس میں رستہ نہیں ہے، یا تو مجھے اڑا لیو مولا، یا تو بلا لیو مولا، یا تو اس سے ملا دیو مولا، یا تو خود سے ملا دیو مولا۔ میں اب ہارنے سے نہیں ڈرتا، میں اب جینے سے ڈرتا ہوں۔ کچھ باتیں مجھے آج بھی اس قدر ڈرا دیتی ہیں کہ میں خود سے خوف کھا جاتا ہوں۔
یا الہی یہ کیسا وقت آ گیا ہے مجھ پر، کبھی کبھی میں خود کو اتنا مضبوط محسوس کرتا ہوں کہ پورے طوفان سے اکیلا لڑنے کی طاقت ہے مجھ میں، اور اگلے ہی لمحے میں کسی کی آہٹ سے ڈر جاتا ہوں۔ یہ کیسا غم طاری ہے مجھ پر کہ مسکراہٹیں میں سب میں بانٹتا ہوں مگر اپنے اندر ہی بکھرا ہوا ہوں میں۔ یہ کیسا وقت ہے مجھ پر کہ سب درد کو چھپا کر بیان کرنے سے بھی قاصر ٹھہرا ہوں میں۔ یا الہی تو ہی میرے غم کا علاج ہے، تو ہی میرے درد کی شفا ہے، تو ہی ہے میرے لا حاصل کو حاصل بنانے والا، تو ہی ہے میرے وجود کو دوبارہ سنوارنے والا، تو ہی ہے میری وہ اندیکھی حقیقت، تو ہی ہے وہ ناممکن دعا میری، تو ہی ہے مالک وہ دوری میری جس کے قریب ہونے کے لیے میں تجھ سے التجا کرتا ہوں۔ تیری محبت اول ہے مولا، میں تو بس تجھ سے اپنی چاہت کی التجا کرتا ہوں۔ تیری آزمائش برحق ہے مولا، میں تو اس آزمائش میں بھی صبر کی انتہا کرتا ہوں۔ تیرے سجدے میں پڑا رہوں گا اس وقت تک مولا جب تک نواز دیا نہ جاؤں، اور اب کی بار خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا میں مولا، کیونکہ میں نے مانگا ہے اس سے جو ارحم الراحمین ہے۔ میں اس سے مانگ بیٹھا ہوں جس کے در سے فقیر بادشاہ بن کر جاتے ہیں، اور جس کے در سے کوئلے ہیرا بن جاتے ہیں، جس کے در پر دستک دینے کے بعد کوئی چیز نہ لا حاصل رہتی ہے اور نہ ہی ناممکن۔ تو پھر تم بھی توکل کرو اللہ کی ذات پر، ایسا توکل کرو کہ پھر سامنے تمہارے آگ بھی ہو تو تم ابراہیم کی جگہ کود جاؤ، پھر آگے تمہارے سمندر بھی ہو تو تم موسیٰ کی طرح چل پڑو، اور پھر تمہارے وجود میں اتنی یقین کی کیفیت آ جائے کہ تمہیں کوئی توڑ نہ سکے۔ تمہارے یقین اور توکل میں ہی اللہ نے تمہاری سبھی چاہتوں کو چھپا رکھا ہے، تمہارے یقین اور توکل میں ہی اللہ نے تمہاری دعاؤں پر کن فرمانا ہے۔ تو پھر آؤ اپنے رب کی طرف لوٹ چلیں۔